کہ فرسٹ آف آل چونکہ آپ کا پبلک کے ساتھ انٹریکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، پبلک کے ساتھ آپ کا میل جول زیادہ ہوتا ہے، چونکہ بینگ اے کنسلٹنٹ پبلک ہیلتھ، آپ یہ بتائیں کہ بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی تھینک یو. فرسٹ آف آل تو میں اسٹارٹ کروں گی ایک پروورب سے پریونشن از بیٹر دین کیور. ٹھیک ہے. پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو اس میں سب سے پہلے اگر ہم بات کی جائے تو ہم جس خطہ ارض میں رہ رہے ہیں، بر صغیر کا جو خطہ ہے وہ آپ کا کہلاتا ہے جنوبی ایشیا. جنوبی ایشیا میں پاکستان ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، بنگلہ دیش ہے. تو ان تمام ممالک میں پائی جانے والی سب سے پہلے ہم ان بیماریوں کو دیکھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ کامن ہے، جن پہ عوام الناس کو فل آف انفارمیشن ہونا ضروری ہے، ایک کامن پبلک کو انفارمیشن ہونا ضروری ہے. اس میں پیراسائٹک ڈیزیز بھی ہے، وائرل ڈیزیز بھی ہیں اور بیکٹیریل ڈیزیز بھی ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا ان تمام بگس کو یا ان تمام اینٹیجنس کو دیکھتے ہوئے آگے سے ان ڈیزیز کی کیٹیگریز بھی ڈفرینٹ ہیں. کچھ واٹر بورن ہیں، کچھ فوڈ بورن ہیں، کچھ ایئر بورن ہیں. تو ان کی کیٹیگریز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اس وقت جو سب سے زیادہ کامن ڈیزیز وٹ ایور وہ واٹر بورن ہے، فوڈ بورن ہے، جو بھی ہے، اس کا سورس جو ہے وہ آپ کا ہینڈ ہائیجین ہے. اوور آل ہائیجین، اور سب سے امپورٹنٹ ہینڈ ہائیجین ہے. کیونکہ ہماری موسٹ آف دی پاپولیشن اگر پاکستان کی بات کریں تو وہ یوتھ ہے، اور پھر اس کے اندر فردر کیٹیگرائز کریں تو بچے ہیں. تو بچوں میں سب سے زیادہ اگر ہم بات کریں وائرل اور بیکٹیریل تو ڈائریا بہت زیادہ کامن ہے. اینڈ سیکنڈ امپورٹنٹ بگ جو ہے وہ آپ کا پیراسائٹ ہے، جو کہ ہک ورم اور آپ کے پاس اسکیریسس وغیرہ آ جاتے ہیں، جو کہ جس پہ پاکستان میں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ڈی وارم کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا عوام الناس کو سب سے زیادہ، ایون جو ہمارے جنرل پریکٹیشنرز ہیں ان کی بھی جو ڈیلی پریکٹس میں لوگ آتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ بیماریوں سے ریلیٹڈ، تو سب سے زیادہ ہمیں ہائیجین پہ کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو ہائیجین پہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسپیسیفکلی ہینڈ ہائیجین پہ جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ہینڈ ہائیجین سے ہی اپنی پریکٹسز کو شروع کر دیں اور اس کو کہہ لیں کہ ایک پالیسی کا پارٹ بنا دیں اور پراپر اس کو لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیں، اور اپنے گراؤنڈ لیول کمیونٹی کو ایک پبلک میسج چلا جائے اور اس کی واقعی امپلیمنٹیشن بھی سٹارٹ ہو جائے، تو ہم ان تمام کیٹیگریز کی جو بیماریاں ہیں، وٹ ایور وہ وائرل ہیں، بیکٹیریل ہیں، پیراسائٹک ہیں، تو ہم ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جو ڈاکٹر فاطمہ مجید بڑے زبردست انداز میں انہوں نے اس خطے کی بات کی. آپ چونکہ ٹریول کرتی رہتی ہیں دنیا میں، اور آپ کا چونکہ کنٹینیوسلی اگر اسٹے دیکھا جائے تو وہ بھی یو کے جیسے ڈیولپ کنٹری کے اندر ہے، تو آپ کیا فیل کرتی ہیں کہ وہاں بیماریوں سے کیسے لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اور یہاں کے لائف سٹائل میں کیا فرق ہے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹڈ می آن یور شو. انفیکشن سے بچنے کے لیے آپ کو انفیکشن کنٹرول جیسے کہ گلوز پہننا، ایپرن پہننا اور ڈسٹینس رکھنا مریض کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، ہینڈ واش، اپنے کپڑے چینج کر کے جائیں وارڈ میں یا کسی مریض کے پاس جائیں تو اپنے کپڑے چینج کریں، ڈسٹینس میں رہیں، تو دیٹس دا بیسٹ وے. ٹھیک ہے. اور ڈائٹ پیٹرن جو ہے نا، وہ آپ نے کیا فیل کیا ہے؟ کیونکہ ٹریول کرتے ہیں والا جو پرسن ہوتا ہے وہ زیادہ انفارمیشن رکھتا ہے. تو ڈائٹ پیٹرن میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کھانے پینے اور یو کے جو کھانے کا سٹائل ہے، اس میں کس طرح جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کر کے اپنی امیونٹی کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں کمپیئر نہیں کرتی یہاں کا فوڈ اور یو کے کا فوڈ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ، اٹس نو کمپیریزن. یہاں ہر چیز فریش ہے، وہاں دوسری کنٹری سے آتی ہے ہر چیز، تو ہر چیز وہاں پہ ہائیجینک ہے، ایوری تھنگ کلین. یہاں آپ خود کرتے ہیں صفائی اس کی، تو ہر چیز یہاں پہ آرگینک ہے، وہاں پہ دوسری کنٹری سے آتی ہے، تو ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے. یہ ہے کہ آپ ماڈریشن طریقے سے کھائیں. ٹھیک ہے. کئی لوگ اوور ایٹنگ کرتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، اویئرنیس نہیں ہوتی ان کو کہ کیا چیز کھانی چاہیے. آپ کو پوری طرح اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کیا فوڈ آپ کے لیے بیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جس طرح آپ دیکھیں پانی کا انٹیک، وہ پر ڈے کے حساب سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی کی ڈی ہائیڈریشن کو اگر کم کرنا ہے، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن ہوگی تو اس کے اور بھی مسائل ہوں گے جیسے کانسٹیپیشن ہے اور اس طرح، تو ان چیزوں سے بچاؤ کے لیے آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں، جتنے ہمیں دیکھنے والے ہیں؟ فرسٹ آف آل آپ کو 1 لیٹر ہر بندے کو پانی پینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا شک ہے کہ یہ کلین نہیں ہے، آپ گھر میں بوائل کریں اسے. ٹھیک ہے. بوائل کر کے ٹھنڈا کر کے آپ جس طرح بھی فریج میں رکھیں یا روم ٹیمپریچر میں رکھیں، دیٹس اپ ٹو یو. ٹھیک ہے. لیکن آپ میک شیور کہ وہ کلین ہو واٹر جو آپ پئیں. ٹھیک ہے. اور آپ یہ کہتی ہیں کہ پر ڈے جو ہے وہ 1 لیٹر پانی 1 سے
तक पी सकते हैं आप पानी. लेकिन अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, Yes, अगर room आपका गर्मी है temperature. तो पानी का इंटेक बढ़ जाएगा. Yeah, वो up to you. हर एक का लेवल डिफरेंट होता है, हर एक की बॉडी डिफरेंट है. ठीक है. और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो किस तरह और कितना कर सकते हैं इस मौसम के अंदर, या कोई भी अगर मौसम है तो उसमें किस तरह उसकी वो इम्यूनिटी में किस तरह हेल्पफुल होता है? ड्राई फ्रूट इज ऑलवेज बेस्ट, बेशक वो गर्मी हो या सर्दी हो. हर जो भी ड्राई फ्रूट है वो आपको लेना चाहिए. ठीक है. मॉर्निंग में, टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग. मॉर्निंग में आपको लेना चाहिए ड्राई फ्रूट, तो इट्स द बेस्ट टाइम. बीइंग अ मेडिकल एक्सपर्ट, आप क्या समझती हैं कि जिस तरह आपने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, तो आप पब्लिक को क्या मैसेज देती हैं कि आपका दिन का आगाज कैसे होता है, फिर सारा दिन आप क्या इंटेक करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज गुड फूड, एंड आप ओवर ईटिंग ना करें, मॉडरेशन से खाएं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखें, लाइक स्विमिंग, वॉकिंग. जिम, अगर जिम नहीं जा सकते तो आप वॉक तो कर सकते हैं. अगर वॉक नहीं कर सकते तो आप स्विमिंग जा सकते हैं. तो अगर आप खड़े होके एक्सरसाइज नहीं कर सकते, फिजिकल एक्टिविटी आप बैठ के कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली एक्टिविटी आपको ज़रूर करनी चाहिए. और मॉडरेशन में खाएं, और टाइम सुबह को खाएं, दोपहर में हल्का खाएं, रात को बिल्कुल कम खाएं, और सोने से 3 घंटे पहले आप खाएं. ठीक है. और कार्बोहाइड्रेट का जो लेवल है आपके खुराक में उसको ज़रा कम रखें. ठीक है. प्रोटीन और फाइबर का इंटेक. प्रोटीन, फाइबर आप लें. तो शुगर इज़ बैड फॉर अस, शुगर इज़ वेरी बैड, बट आप नेचुरल शुगर ले सकते हैं, जैसे कि फ्रूट में है, एप्पल में अलॉट शुगर, ऑरेंज में बहुत शुगर है, खजूर ले लें आप, क्योंकि शुगर भी हमें चाहिए हमारी बॉडी के लिए. लेकिन आप चाहते हैं कि प्रोसेस फूड ना हो, नेचुरल फूड हो. नेचुरल फूड हो, नेचुरल ओपन फूड हो, नेचुरल फूड हो, तो इज द बेस्ट. जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि हमारे पैनलिस्ट बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर अपने डाइट पैटर्न भी आपको बता रहे हैं, और आपकी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए, क्योंकि आपका दिफाई निज़ाम मजबूत होगा तो आपकी बॉडी मजबूत होगी, और कोई भी बीमारी अगर आपके ऊपर अटैक करेगी तो आपकी इम्यूनिटी अगर एक्टिवेट है और इम्यूनिटी आपकी बूस्ट अप है, इम्प्रूव है, या दिफाई निज़ाम अगर आपका स्ट्रॉन्ग किस्म का है, तो कोई भी बीमारी आपके ऊपर जल्दी अटैक नहीं कर सकती. तो हमारी चूँकि जो पैनल में मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस जो हमारी कंसल्टेंट पब्लिक हेल्थ डॉक्टर फातिमा मजीद हैं, तो वो बेसिकली चूँकि बहुत ज़्यादा अबूर रखती हैं, चूँकि पब्लिक की नब्ज़ के ऊपर उनका हाथ होता है, चूँकि वो डिफरेंट सेमिनार्स करती हैं और पब्लिक के साथ उनका मेल जोल बहुत ज़्यादा होता है, और डिफरेंट जो हमारी इस एरिए की जो कम्युनिटी होती है उनके साथ उनका लेजोन बहुत ज़्यादा होता है. तो डॉक्टर साहब, मैं जैसे कि आपकी मैं किस किस एक्सपर्टी की बात करूं, अगर मैं वायरल डिजीज़ पे करूं आप उस पर भी माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, अगर मैं बैक्टीरियल पे करूं, या मैं कोई भी मौसमी अगर वेदर चेंजिंग के ऊपर करूं, इवन के जैसे हमने फोग, स्मोग, ये, तो आपकी एक्सपर्टी जो है वो अनलिमिटेड है. तो हम चूंकि वो कूजे के अंदर जैसे कहते हैं ना कि समुंदर को उसमें लेने वाली बात कर रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि आपकी जो एक्सपर्टी है इसका पब्लिक को फायदा पहुंचे. तो पब्लिक को अपने आप को बीमारियों से बचाना है, वो वायरल डिजीज हो या बैक्टीरियल हो या कोई भी वेदर चेंजिंग डिजीज हो, तो आप पब्लिक को किस अंदाज में एंगेज करेंगी कि वो अपने आप को हर मौसम में फिट रख सके? इसमें डॉक्टर साहब यही है कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहते हुए हम 4 मुख्तलिफ मौसमों से जो है वो ब्लेस्ड हैं, जिसमें मौसम गर्मा भी है, बहार भी है, खिज़ां भी है, और सीजन है, डिफरेंट सीजन है. और ये हमारी फॉर्चुनेट है, हम वी आर फॉर्चुनेटली कि हम ब्लेस्ड है 4 सीजन. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन 4 सीजन्स की ब्लेसिंग के साथ साथ जो हमारे पास डिफरेंट एंटीजेंस हैं, या जो डिफरेंट आप कह लें कि वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो भी वेदर के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होते जाते हैं. तो फर्स्ट थिंग जो फाउंडेशन है आपकी, वो डॉक्टर साहब ये होनी चाहिए कि हमें हर किस्म के एनवायरनमेंट और हर किस्म के सीजन में जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो इम्यूनिटी है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए. Whatever the आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जिस भी किस्म का सीजन चल रहा है, जो भी एंटीजन है, जो भी एपिडेमिक चल रहा है, अगर आपका इंटरनल जो इम्यून सिस्टम है वो अगर स्ट्रांग है, तो बाहर के एक्सटर्नल एंटीजन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती. यानी मैं उर्फ आम में ये कहूंगी कि हमें अपना कुव्वत मुदाफ़त निज़ाम जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाने की जरूरत है. अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि कुव्वत मुदाफ़त किस तरह से अच्छा हो सकता है, एक कॉमन पब्लिक ये जानना चाहेगी. तो उसमें डॉक्टर साहब ने बड़े ही एक्सटेंसिव नॉलेज हमें बताया, अपना एक्सटेंसिव वे से इसको सारा एलैबोरेट किया,
اس میں آپ کا سلیپ پیٹرن آ جاتا ہے, اس میں آپ کا ڈائٹ پیٹرن آ جاتا ہے, اس میں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی آ جاتی ہے, اس میں آپ کا, آپ کہہ لیں کہ ایون آپ کا اسپرچل جو ہے ڈومین وہ بھی آ جاتی ہے. اگر میں WHO کی بات کروں, عالمی ادارہ صحت کی بات کروں, تو عالمی ادارہ صحت جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک کمپلیٹ ہیلتھ کی ڈیفینیشن, ایک مکمل صحت کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو وہ صرف ہماری فزیکل ہیلتھ نہیں ہے, اس میں ہماری مینٹل ویل بینگ بھی آ جاتی ہے, ہماری اسپرچل ویل بینگ بھی آ جاتی ہے, ہماری سوشل ویل بینگ بھی آ جاتی ہے. تو اس ڈومین میں ہماری امیونٹی, اگر ہم یہ کہیں کہ ہم فزیکلی فٹ نظر آ رہے ہیں, وٹ ایور ایکسرسائز کر رہے ہیں, پلنٹی آف ہائیڈریٹ واٹر لے رہے ہیں, ڈائٹ اچھا لے رہے ہیں, لیکن ہمارے آپس میں ریلیشن گھر میں ٹھیک نہیں ہے, فیملی کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ, ایون پبلک پلیس پہ یا ہمارے آفیسز میں یا یونیورسٹیز میں, جس بھی فیز میں ہیں ہم لوگ, تو ہماری جو سائیکولوجیکل ایک ایسپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس ڈومین میں بہت زیادہ ہیلدی ہونے کی ضرورت ہے. سیکنڈ تھنگ, ہماری اسپرچل, وٹ ایور ہم جس بھی ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں, جو بھی ہماری پریکٹسز ہیں, جو بھی جس بھی سیکٹس ہیں, ہمیں وہ اپنی فلفل کرنی چاہیے, اس ڈومین میں ہمیں فٹ رکھنے کی ضرورت ہے. تو امیونٹی ڈیولپ صرف اور صرف اچھا کھانا کھانے سے, اچھی سلیپ لینے سے یا اچھا پانی پینے سے نہیں ہوتی. امیونٹی ان تمام ایسپیکٹس کے فلفلمنٹ ہونے کے بعد ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ مینٹلی اور فزیکلی ریلیکس ہونا یا اس کا سوشل جو ان کا جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں اس سرکل کے اندر بھی اس کا فیزیبل ہونا, تو تب جا کے امیونٹی پہ اثرات ہوتے ہیں. اگر وہ کھا پی صحیح رہا ہے لیکن مینٹلی سٹریس ہے تو بھی امیونٹی کمپرومائز ہو. ڈیفینیٹلی, کیونکہ یہ عالمی ادارہ صحت کہتا ہے کہ ان تمام ڈومینز میں صحت مند ہونا ایک صحت مند ہونا کہلاتا ہے, ادروائز وی آر ناٹ ہیلدی. ادروائز تو آپ دیکھتے ہیں ہم بہت سی ایکسرسائز کر رہے ہیں, جم کر رہے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, ہم سوئمنگ کر رہے ہیں, اچھا کھانا کھا رہے ہیں, لیکن اسٹل وی آر ناٹ سیٹسفائڈ ود آور ایکسٹرنل انوائرمنٹ. تو اگین ہمارے اوپر بیماریوں کا حملہ ہو سکتا ہے. تو خوش رہنا بھی ایک بہت امپورٹنٹ تھراپی ہے جو کہ امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے. مینٹل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. اب چونکہ یہاں پہ لوگوں کے اکنامیکل پوزیشن کے بھی کئی مسائل ہوتے ہیں, جاب لیس ہونا یا اس کے علاوہ ان کا کسی رشتے میں انگیج نہ ہونا یا رشتے کا بریک اپ ہو جانا, یہ ساری ایسی سچویشن ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ آ کے مینٹلی اسٹریس, ڈپریشن, انزائٹی, تو ہم کیسے اپنے آپ کو نارمل لائف میں لا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ کمیونیکیشن از بگ اسکل. سم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اتنا بیمار نہیں ہوتا, جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر سے بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں, مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن اسکل جو ہے نا, یہ آپ نے ہماری کمیونیکیشن میں دیکھا ہے ویل ڈیلی بیسز. یہ تو مینٹل ہیلتھ کو امپروو اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کریں کسی کے ساتھ, کاؤنسلنگ کریں کسی کے ساتھ, اپنے دل کا حال بتائیں, جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو, تو اپنی سچویشن بتائیں, ظاہر کریں. تو obviously جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ مینٹل ہیلتھ آپ کی صحیح ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. آپ کھائیں گے بھی, آپ فزیکل ایکٹیویٹی بھی کریں گے, آپ کی سلیپ بھی بیٹر ہوگی. اس لیے مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, وہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک بندے کے پاس کوئی سورس نہیں ہے, سم ٹائم سورس آف انکم نہیں ہے, سم ٹائم اس کے فائنینشیل پرابلم ہے اور سم ٹائم فیملی ایشوز ہیں. اب جو ہمیں سن رہا ہوگا وہ اپنا حل تلاش کر رہا ہے, کیونکہ بعض دفعہ ہم جب کسی ٹینشن میں ہوتے ہیں نا تو ہم بھی انٹرنیٹ, سوشل میڈیا کے تھرو دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ملے جو مجھے اس سے نکلنے کا راستہ دکھائے. ٹھیک ہے, تو ایسا مایوس بندہ جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہا ہو یا دیکھ رہی ہو اور وہ کسی بھی طرح مایوسی کا شکار ہو, تو ہم اس کو کیسے گائیڈ کریں گے کہ وہ مایوسی سے کیسے نکلے اپنے لائف ایکسپیرینس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سارا مسئلہ حل نہیں دوسرے کا کر سکتے. آپ کچھ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں, اس کی سٹوری سن سکتے ہیں, اس کے دل کا حال سن سکتے ہیں. آپ جہاں تک بھی ہو سکے اس کی جیسے بھی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کریں. ایٹ لیسٹ کمیونیکیشن کر کے اس کو بہت اس بات سے فرق پڑے گا. آپ اس کے لیے کچھ حل نہیں کریں گے, لیکن آپ اس کے لیے فیور کر رہے ہیں کہ اس کی آپ سن رہے ہیں بات. تو تھوڑا سا اسے گائیڈ بھی کر سکتے ہیں, تھوڑا سا اس کو پازیٹیو وے بھی اسے سکھا سکتے ہیں کہ بھائی لائف از نو آل اباؤٹ منی, لائف از نو آل اباؤٹ ریلیشنز. آپ اپنے طریقے سے اسے سمجھا سکتے ہیں. مثلا آپ کہتی ہیں کہ کاؤنسلنگ از دا بیسٹ وے. کاؤنسلنگ از دا بیسٹ وے. کہ اگر کوئی بندہ کسی جگہ پہ اسٹک ہوا ہوا ہے اس کو وہاں سے نکالیں, تھوڑا موو آن کریں, اس کے ساتھ گپ شپ کریں, لیز آن کریں, تھوڑا سا اس کے ساتھ کھائیں پیئیں. اٹس ہیومن نیچر. جب آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کے دل کا حال ظاہرہ ہلکا ہوتا ہے, آپ بتاتے ہیں اگلے کو سچویشن, وہ بھی بات کرتا ہے, تو اس نیچرل. ٹیبل ٹاک جو ہے نا وہ ہر مسئلے کا حل ہے. یس, کمیونیکیشن از دا اسکل.
اور آپ یہ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسے لوگ جو بالکل اپنے رشتوں سے مایوس ہو چکے ہیں یا وہ معاشرے سے مایوس ہوئے ہیں، تو ان کو جب ہم نارمل سٹریم میں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں تو ان کو ہم کس طرح ڈیولپ کریں، اپنے ساتھ کس طرح انگیج کریں؟ یہ ایک دن کا پروسیجر نہیں ہے، آپ اس کو لانگ ٹرم ٹریٹ کر سکتے ہیں، ان کی سن سکتے ہیں بات، ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اگر ان کو کوئی میڈیکیشن کی ضرورت ہے پرووائڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے، تو کوشش کر سکتے ہیں. اگر میں یہی سوال کروں کہ اگر یہی بات میں یو کے کی بیس پہ کروں تو وہاں پہ کاؤنسلنگ کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہاں پہ a lot of people in depression، بڑے ریزن ہیں ان کے ڈپریشن میں جانے کے لیے، فائنینشلی بھی ہے اور بھی ہے، پردیس میں ہے، دوسری کنٹری میں رہ رہے ہیں، فیملی یہاں پہ ہے، اس lots of reasons، بٹ وہ بھی کاؤنسلنگ میں جاتے ہیں، ان کی بھی سنتے ہیں، وہ بھی ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، اپنا بتاتے ہیں کہ we going through this how should we handle this، اینڈ گائیڈ کرتے ہیں ان کو بھی. یعنی اس میں سائیکالوجسٹ کا وہاں پہ کیا رول ہوتا ہے؟ وہ یہی رول ہوتا ہے کہ ان کی سنتے ہیں، بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، لائک کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میڈیکیشن سے زیادہ کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ آپ کو اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے ضروری ہے؟ پہلے تو آپ کمیونیکیشن سے شروع ہوتے ہیں، تو میڈیکیشن تو پھر اینڈ کی بات ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ ڈپریسڈ پرسن آپ، کہ اس کی ریزن کیا ہے یا کیا ریزن ہے اس کی. تو آپ جب وہاں پہ یو کے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ جب لوکم پہ جاتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں یا ہوم وزٹ پہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو ڈپریشن زیادہ ملتا ہے بنسبت یہاں کے؟ نہیں، وہاں پہ بہت سے لوگ ڈپریسڈ ہیں، بیکاز لائک اولڈ پیپل، وہ اکیلے ہیں، ان کے بچے ان کو چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو وہ خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن obviously اس ہیومن نیچر، ان کی فیملی ان کو چھوڑ جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اکیلے ہیں. اینڈ جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں، بات کرتے ہیں ان سے، تو وہ کہتے ہیں کہ we feel happy, we feel better. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ کمیونیکیشن از the big skill. ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر فاطمہ، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کمیونیکیشن اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہی ہم بات کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ جو مایوس ہیں، جو کچھ سننا چاہتے ہیں لیکن ان کو لوگ کچھ سنانا نہیں چاہتے، یا وہ پریشان ہیں، ہمارے کلینکل ٹرائل میں، کیونکہ بینگ اے کلینیشین پریکٹیشنر، میرے پاس ڈیلی یہ سینکڑوں کیس آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی سنے، لیکن ان کی کچھ سننے والا نہیں ہوتا، تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے. جیسے کہ آپ نے کہا میرے پاس سینکڑوں لوگ آتے ہیں. اب یہاں تھوڑا سا میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں مارکیٹ میں بہت ماشاءاللہ قابل ڈاکٹر موجود ہیں، آپ کا فیلڈ ہے یہ ہم سب کا، لیکن وہاں پہ لوگ کیوں نہیں زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں، اور آج کل کے دور میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ میرا خیال ہے وہ ٹائم ہے جو ہم دوسرے کو دے سکتے ہیں. جی. اور بینگ اے مسیحا جو کہ ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے کمیونٹی کے لیے، اسپیشلی اس سچویشن کے اندر اگر ہم سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو میں دیکھیں، جب مریض سب کچھ کہہ لیں کہ چھوڑ چکا ہوتا ہے اور ایک سفرنگ کی پوزیشن میں ہوتا ہے، جس کو ایون اس کے گھر والے بھی سننے کے لیے ریڈی نہیں ہوتے، اور اسپیشلی وہ فزیکلی سفرر بھی ہے اور مینٹلی سفرر بھی ہے، اور وہ جب اٹھ کے آپ کے ہاسپٹل تک آتا ہے، آپ کے کلینک تک آتا ہے، اور آگے آپ کو پاتا ہے وہ کہ آپ اس کو 10 منٹ دیتے ہیں، 15 منٹ دیتے ہیں، جس میں آپ کا نہ صرف میڈیکل کا سیشن بھی ہوتا ہے، میڈیسن ریلیٹڈ سیشن بھی ہوتا ہے، سائیکولوجیکل سیشن مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ کہیں ویٹیج رکھتا ہے اس پوری آپ کی اس کی کمیونیکیشن میں. تو اسی لیے کیونکہ آپ اس کی بات سنتے ہیں، اس لیے سینکڑوں لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، رادر دین ہمارے پاس بہت قابل ڈاکٹر حضرات موجود ہیں کمیونٹی کے اندر. اس کا مطلب آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں قابل نہیں ہوں؟ جسٹ آن نہیں ڈاکٹر صاحب، یو ہیو مطلب وہ آپ کی ایک علیحدہ ڈومین ہے، لیکن جو جس طرح قسم کی کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں، اسپیشلی ریسورس لمیٹنگ سیٹنگ کے اندر ہم رہتے ہیں، اور آپ کہہ لیں کہ ہمارا جہاں پاورٹی لائن سے ہم لوگ نیچے ایگزسٹ کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس ایک ٹائم کا کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو جب لوگ آپ کے سیٹ اپ پہ اٹھ کے آتے ہیں، آپ کی میڈیکل ایکسپرٹیز تو ایک طرف، لیکن جو آپ میں امپورٹنٹ ٹائم دے رہے ہیں دیٹ میٹرز ا لاٹ، جس کی وجہ سے لوگ آپ کے پاس جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو میرا میسج جیسے کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے، میرا میسج یہی ہے کہ ایسے تمام ڈپریسڈ لوگ جو کہ ڈیو ٹو جاب، ڈیو ٹو ان امپلائمنٹ، ڈیو ٹو فوڈ، کسی بھی ریزن کی وجہ سے جو اس وقت سوسائٹی میں ڈپریس ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بات کرنا سٹارٹ کریں.